یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اپنے بندوں میں پسند بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو علم کی طلب کرے، صحیح علم کا۔ تو کہا پھر میں کیا کروں، کس سے طلب کروں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جگہ میرا بندہ ہے، آپ جائے ان سے ملاقات کر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے خادم سے، اس سے پتہ چلا بڑا آدمی اپنے لیے خادم رکھ سکتا ہے اور اس کا خدمت کرنا بڑے کا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ یوشع تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یوشع ابن نون تھے، یوشع ابن نون ابن افرایم ابن یوسف، تو یہ یوسف علیہ السلام کا تیسرے نسب میں پوتا لگتا ہے۔ یہ ابن اخت موسیٰ اور من ذریت یوسف، یوسف کے اولاد میں سے تھا، تسہیل ابن جوزی میں ہے۔ لا ابرہو، میں چلتا ہی چلا رہوں، میں چلتا ہی جاؤں گا، یہ طلب صادق علم کے لیے کہ جو بھی حالات آئے، پریشانی جیسے بھی ہو، لیکن میں علم بہر صورت حاصل، تو طالب علم کو طلب صادق چاہیے، مشقت سہنا، برداشت کرنا۔ بخاری میں ہے جابر ابن عبداللہ نے 1 مہینے کا سفر عبداللہ ابن انیس کے پاس کیا، ایک حدیث کے لیے اتنا مشقت کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ طلب ہو اور صادق طلب ہو علم کا۔ حتی ابلغا، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، 2 دریاؤں کے سنگم پر، جہاں دونوں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کون سے ہے؟ بعض کہتے ہیں بحر فارس اور بحر روم، جہاں جمع ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے یہ اسپانیہ میں ہے، جہاں بحر ابیض متوسط ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور بحر احمر ہے وہ گرتے ہیں، تو اس کے سامنے پھر جبل طارق ہے، تو اس علاقے کا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ او امضی حقبہ، یا میں چلتا ہی رہوں گا، حقباً طویل زمانہ، مدت و چلتا رہوں گا جب تک مجھے یہ علم نہ ملے، یعنی یہ بندہ نہ ملے۔ تو ایک استاذ کے لیے جس کے پاس علم ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پاس یہ علم ہے، تو طالب علم میں طلب ہونے چاہیے، بھلے جتنا مشقت ہو اس کے طرف جائے، یہ علم کی ہدایت ہے۔ چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب پہنچے دونوں مجمع بینہما، دونوں دریاؤں کے سنگم پر، نسیا حوتہما، ایک نشانی تھی، اللہ نے کہا ایک مردہ مچھلی، بنا ہوا مچھلی یہ رکھ لے، یہ جہاں زندہ ہو جائے تو سمجھو کہ بندہ وہی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو دی، خادم کو۔ تو جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے آرام کے لیے، لیکن وہ خادم بھی غلام حسین کا بھول گیا، وہ مچھلی زندہ ہو گیا، اور حالانکہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، مچھلی زندہ ہو جائے، اور پھر ایک دریا میں گیا اور وہاں راستہ بھی بنایا، اس نے بڑا سوراخ بھی بنا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اس کو بتانا تھا کہ مچھلی تو چلا گیا، لیکن یہ بھول گیا۔ گئے، ایک دن سفر کیے، رات کو سفر کیا، دوسرے دن اس نے کہا آتنا غداءنا، وہ سحری کے لیے، کھانے کے لیے کچھ لائے ناشتے کا، تو تب اسے یاد آیا کھانے کے لیے وہ مچھلی تو پانی میں گیا۔ نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے، حوتہما اپنے مچھلی کو، دونوں بھول گئے، کیا معنی؟ یوشع کو تو بتانا چاہیے تھا، وہ بتانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنا چاہیے تھا اتنے عرصے میں، تو وہ پوچھنا بھی بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر، بنا لیا اس مچھلی نے دریا میں سرباً ایک سرنگ، ایک سرنگ کا پانی وہاں جمع نہیں ہو رہا۔ فلما جاوزا، پس جب آگے گئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے لے آؤ غداءنا، ہمارا ناشتہ، لقد لقینا، یقیناً ہمیں پہنچا اپنے سفر سے، ھذا جو یہ ہے، ھذا یہ معنی جب ہم سوئے تھے قیلولہ کے لیے، اس کے بعد سے اس سفر سے میں بہت تک گیا، اس سے پہلے تو طویل سفر سے نہیں تکا، اس سفر سے مجھے پہنچا نصباً تکاوٹ، کیونکہ یہ بے مقصد سفر ہے، جگہ چھوڑ کے آگے جا رہا ہے، بے مقصد سفر سے بندہ تک جاتا ہے، با مقصد سفر سے نہیں تک۔ تو جو عمر بھر صرف نحو پڑھاتے ہیں نا، آخر میں پریشان ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھانے والے بڑھاپے تک وہ خوش ہوتے ہیں، یہ مقصد ہے، وہ علوم عالیہ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اور جب بندہ قرآن بیان کرنے سے تکے نہیں تو سمجھے یہ ایک نشانی ہے قبولیت کے، کہ یہ صحیح مقصد کے طرف جا رہا ہے، تکتا نہیں، اور جب تکنا شروع ہو جائے تکاوٹ، تو سمجھے کہ مقصد سے ہٹ گیا، تو قرآن سے کوئی نہیں تکتا،
لقد لقینا ہمیں پہنچا اپنے اس سفر سے نصبا تھکاوٹ. قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ہمارے ایک بڑے عالم تھے مولانا شیخ تھے ہمارے شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ. ان سے کسی نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کرامت نہیں مانتے ہو، تم وہابی ہو، کرامت نہیں مان. اس نے کہا کرامت ماننا دور کی بات ہے، ہم تو ہے ہی کرامت والے. وہ صبح سے بیٹھتے تھے عصر کو درس دیتے تھے عصر تک، تو رمضان میں کوئی اور دکھا دے اتنا، یہ کرامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے قرآن کا خدمت لے. قال ارأيت إذا أوينا إلى الصخرة. فرمایا ارأيت مجھے جواب دو إذا أوينا إلى الصخرة جب ہم نے ٹھکانے لیا ایک چٹان کے پاس جہاں آپ سوئے تھے کل دوپہر. فإني نسيت الحوت یقیناً میں بھول گیا مچھلی. وما أنسانيه إلا الشیطان اور مجھے نہیں بلایا مجھ سے یہ مگر شیطان. ڈائریکٹ عذر بھی کیا، شیطان نے بلایا یہ کہ میں تجھے یاد کروں. عذر اس لیے کیا موسیٰ علیہ السلام بھی مزاج سے سخت ہے کہ کہا کل تم نے بتایا نہیں، کہا بس شیطان نے ایسا کیا. شیطان نے کیا مانا؟ مسلمان کو تکلیف پہنچے شیطان خوش ہوتا ہے، تو انسان تو خود بھول جاتا ہے لیکن شیطان اس عمل سے خوش ہوا، اور جس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے اس کے طرف نسبت خوشی کا ہے. جیسے حیض کے نسبت شیطان کے طرف کہ شیطان ایک رگ مارتا ہے تو خون نکل، یعنی عورتوں سے نماز رہ جائے تو شیطان خوش ہوتا ہے. یا تصاوب رحمان سے، کسی کو چینگ آئے رحمان سے اور جمائی آئے تصاوب شیطان سے، مانا شیطان خوش ہوتا ہے سستی کے اسباب سے، تو اس کے طرف نسبت بوجہ خوشی کی ہے. واتخذ سبیلہ پکڑا اس مچھلی نے دریا میں عجبا ناشنا قسم کا راستہ. قال فرمایا موسیٰ علیہ ذالک یہی تو ہے ما کننا نبغی جس کو ہم تلاش کرتے تھے، وہ جگہ تو ہم چھوڑ کے آئے آپ وہاں نہیں بتا رہے تھے. فرتدا علی آثارہما واپس لوٹے دونوں اپنے قدم پر قصصا مانا یقصان قصصا جا رہے تھے جانے کے ساتھ قدم بقدم. اس زمانے میں سڑک تو نہیں تھا، بس اپنے قدم کو دیکھ کے راستہ اسی راستے پر واپس آئے. فوجد عبدا من عبادنا وہاں پہنچے تو بخاری کی روایت میں ہے ایک بندے کو دیکھا علی کبد البحر، ایک قولیے کے دریا کے اوپر سویا تھا یا اس کے کنارے پر سویا تھا اور چادر لپیٹ کے سر سے پاؤں تک سویا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بخاری میں ہے السلام علیکم، تو اس نے کہا ان بارضی السلام، اس سرزمین میں کس نے مجھے سلام کیا؟ یہاں تو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں موحد ہوں اور لوگ میرے سلام تک نہیں لیتے. یا یہ کہ سلام یہاں ناشنا ہے، یہ اپنے ناشنا سلام کے. تو پھر بات ہے کہ ان سے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو خضر نے کہا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے طرف جو ہے، کہا میں وہی موسیٰ اور آیا ہو کہ آپ سے پوچھ لو. تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے نہیں سیکھ سکتے ہو، میرا علم الگ ہے آپ کا علم الگ، تو آپ میرے ساتھ پریشان ہو جاؤ گے، ہمارا اور تمہارا ایک ساتھ نہیں چلے گا معاملات. اس کا نام اس کو خضر بولتے تھے. خضر مانا سبز، جس جگہ وہ بیٹھ جاتے جو جگہ سبز ہو جاتا چمکتا وہ. اس کا نام بلیہ ابن ملکان، یہ سام بن نوح کے اولاد میں سے ہے، نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے. اس میں اختلافات ہے بہت مفسرین کا کہ یہ ملک تھا یا بشر تھا. بشر تھا تو پھر نبی تھا یا ولی تھا، تو صحیح یہ ہے کہ یہ بشر تھا اور نبی ہے، بہتر قول یہ ہے. پھر یہ وفات ہے یا نہیں، تو والجمہور اس پر ہے کہ علی انہ مات. معارف قرطبی وغیرہ میں ہے، محققین علماء کہتے ہیں کہ وہ وفات ہو گئے. بعض صوفیاء کرام حدیث تعزیہ پیش کرتے ہیں، اس سے اس کے حیات ثابت کرتے ہیں. فوجد عبدا پایا انہوں نے ایک بندہ ہمارے خاص بندوں میں سے، ہم نے دی اسے رحمتاً رحمت من عندنا اپنے طرف. یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ روح المانی میں ہے والجمہور علی انہا الوحی والنبوہ، رحمت سے مراد وحی نبوت ہے. تو نبی سے ولی بڑا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے اور خضر بھی نبی تھے، لیکن وہ الگ امور پر مقرر تھے. وعلمناہ ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے طرف سے علما خاص علم. علما نکرہ تحت الاثبات ہے، علمناہ نکرہ اس بات کے تحت خصوص پیدا کرتا، ایک خاص قسم کا علم تھا جو موسیٰ کے پاس نہ تھا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا.
قال له موسیٰ هل اتبعک، کہا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں تیرے پیچھے جا سکتا ہوں، علی ان، اس شرط پر، تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ سکھاؤ گے مجھے اس سے جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے، رشدن بلائی، آپ کو جو علم اللہ نے سمجھایا آپ مجھے وہ دو گے۔ تو اس سے پتہ چلا ایک تو تواضع، حل اتبعو کا، یعنی شاگرد میں تواضع چاہیے اس کے سامنے جو اس سے زیادہ عالم ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے قول سے ادب کا پتہ چلا۔ دوسرا، شاگرد اپنا شرط رکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ سمجھاؤ گے، یعنی وقت میرا ضائع نہیں کرو گے۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے، انک لن تستطیع، آپ طاقت نہیں رکھتے ہو میرے ہاں صبرن، برداشت کا، یعنی آپ میرے مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ہو، میرا معاملہ، میرا علم الگ ہے، آپ کے برداشت کا نہیں۔ وکیف تصبر علی ما، اور آپ کیسے برداشت کرو گے اس پر، لم تحط به خبرا، کہ آپ نے احاطہ نہ کیا اس پر ازرو علم، ایک چیز آپ کے علمی دائرے سے ہی باہر ہے، تو آپ برداشت کس طرح کرو گے؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی، آپ مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا برداشت کرنے والا، میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کا، امرن، کسی بھی کام میں، آپ جو بھی حکم دو گے بس میں تابیدار رہوں گا۔ اور یہ شاگرد کا کمال ہے کہ وہ استاذ کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے میت غاسل کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے تربیت کرے، قبول کرے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو منمانی کرتا ہے تو اکثر اس کے علم میں خیر برکات نہیں ہوتی۔ قال فإن اتبعتنی، تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا صحیح، فإن اتبعتنی، اگر آپ مجھے میرے تابعداری کرنا چاہے تو پہلا شرط یہ کہ میرے ساتھ پڑھو گے، تو پہلا شرط فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے نہ پوچھو کسی بھی چیز کے بارے، کسی مسئلے کا نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، تاآن کہ میں بیان کر دو تجھے منہ اس سے ذکرن، کوئی یاد، میں کوئی بات یاد کرو کہ اس کا یہ مقصد ہے، کوئی تذکرہ کرو تو الگ چیز ہے، تم اپنے طرف سے سوالات نہیں کرو۔ تو کہا یہ شرائط منظور ہے؟ کہا مجھے منظور ہے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ تو پھر چل پڑے، کہا یہ ایسے گشتی مدرسہ ہے۔ فن طلقا، چلے، وقف ہے نا، چلتے چلتے، حتی یہاں تک ادارہ کے باقی السفینہ، کہ جب دونوں بیٹھے کشتی میں، تو وہ کشتی ہی ایسی تھی کہ اس میں کلاڑی، تیشہ، سب کچھ اس میں پڑا تھا۔ بخاری میں ہے کہ ایک پرندہ آیا اور وہ کشتی کے ایک سیٹ پر بیٹھ کے تھوڑا سا پانی لے کے پھر اڑ گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کا نسبت اللہ کے علم کے ساتھ اتنا بھی نہیں جتنا اس چونچ میں پانی کے ایک قطرے کا دریا کے ساتھ ہے، تو یہ بھی نہیں ہے، یہ تو پھر بھی محدود ہے، اللہ کا علم لا محدود ہے۔ خضر علیہ السلام نے پاڑ دیا اس کو، وہ تیشہ لے کے اس کے ذریعے اس سے ایک تختہ نکالا، یا تو درمیان میں نکالا، اللہ کے قدرت سے بچ گئے، اس کا کرامت تھا، اور یا یہ کہ وہاں سیٹ پر گئے تو پھر تختہ نکال کے اس کو باہر ڈالا۔ وہ کشتی والے نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ تم نیک لگتے ہو، بخاری میں ہے، ان سے کہا ان سے کرایہ نہ لیا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، خرقتہا، تم نے کشتی پاڑ دیا، لتغرق اہلہا، کہ غرق کر دے کشتی والوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے درمیان ہی میں کشتی تختہ نکالا اس سے، یہ تو تم سب کو غرق کرو گے۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً تم نے تو کیا ہے شیئا امرا، امرا ناشنا کام، میرا تو یہ خیال نہ تھا تم ایسے ناشنا کام کرو گے۔ قال، کہا خضر علیہ السلام نے، میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ صبر کے طاقت، تستطیع، تم برداشت ہی نہیں کر سکتے ہو میرے ہاں، تو میں نے شروع میں کہا تھا۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی، مجھے نہ پکڑو، یعنی مجھے سزا نہ دو، بما نسیت، اس جرم کے ساتھ جو میں بھول کے گیا، جو میں بھول گیا اور جو غلطی ہوئی تو اس پر پکڑ نہیں، جان بوجھ کے غلطی کرو تو پھر صحیح۔ ولا ترہقنی، نہ ڈالو مجھ پر میرے معاملے میں عسرن، تنگی، یعنی یہی سے مجھے الگ نہ کر دو اور موقع دو۔ فانطلقا، کہا صحیح ہے، پھر نہیں پوچھنا، چل پڑے، چلتے چلتے اذا لقیا غلاما، جب ملے دونوں ایک لڑکے کے ساتھ، فقتلہ، اس کو مار ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو دیکھ کے دونوں پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ نہیں مرا تو پھر اس کو ذبح کیا، تو یہ تو پہلے سے بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قتلت نفسا، کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک نفس کو، زکیۃ، پاک، بغیر کسی نفس کے، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، یقیناً شیئا نکرا،
تم تو بہت ناشنا کام کے پاس آئے ہو. پہلا عمران اتنا ناشنا نہ تھا، یہ تو اس سے بھی ڈبل ناشنا ہے. قال الم اقل لک، یہ جس لڑکے کو قتل گیا تھا، اکثر تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ تھا کم عمر، اور بعض مفسرین محققین کہتے ہیں غلام غلمت سے ہے، غلمت طلبی نکاح کو بولتا ہے. تو اصلاً غلام تو شاب کو، جوان کو بولتا ہے. بچوں کو غلام تفاولن کہا جاتا ہے، یعنی یہ آگے جا کے لڑکا بنے گا تو نیک فال کے لیے کہا جاتا ہے. اور مبسوط سرخسی میں بھی ہے کہ، اور تحاوی نے نقل کی کہ ذالک الغلام الذی قتلہ عالم موسیٰ کان بالغا، جس کو قتل کیا تھا وہ بالغ تھا. ایک قول یہ ہے کان رجلا، خازن میں روح المانی میں ضعیف قول نقل کے کان بالغا شابا، جوان تھا تو پھر بڑا تھا. ایک روایت میں یہ ہے جس کو قتل کیا طبع کافرا، تو طبع معنی پیدائشی کافر، تو کوئی بھی پیدائشی کافر نہیں ہوتا، ہر انسان اسلامی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو طبع کافرا معنی یہ ہے کہ مہر زدہ کافر تھا، وہ مہر لگا تھا اس پر. قال الم اقل لک، کہا خضر علیہ السلام نے الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا. یہاں لام بڑھا دیا، یہ زیادہ تنبیہ کے لیے کہ دوسرے بار سوال کیا تم نے کہ تم میرے ساتھ برداشت کی طاقت نہیں رکھتے ہو. قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک عن شیء، اگر میں آپ سے پوچھو کسی چیز کے بارے میں بعدہا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، مجھے ساتھ نہ چھوڑو، بس ایک موقع اور دو، پھر اگر میں نے پوچھا تو پھر ساتھ نہ چھوڑ. یقیناً آپ پہنچے میرے طرف سے عذراً معذرت تک، پھر آپ معذور ہے. فانطلقا، کہا صحیح ہے چلیں. یہاں تک اذا اتیا اہل قریہ، جب آپ پہنچے ایک قریے والوں کے پاس. ایک قول یہ ہے انطاکیہ ہے، ایک قول یہ ایلا شہر ہے، یا سامنے اسپانیہ شہر تھا، مجمع البحرین کے سامنے جبل طارق بلاغ اسپانیہ. استطعما اہلہا، تو انہوں نے کالا مانگا، اہلہا گاؤں والوں سے، انکار کیا انہوں نے، یضیفوہما، کہ ان کا اکرام کریں، ان کے مہمان نوازی سے انکار کیا. وہاں دستور یہ تھا کہ صحیح تندرست آدمی ہے تو مانگتے کیوں، کام کاج کیوں نہیں کرتا. فوجدا فیہا جدارا، پایا انہوں نے اس میں ایک دیوار، قریب تھا ینقض، گرنے کو. فاقامہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، خضر نے اس کو درست کیا. ایک دیوار تھا، اس پہ ہاتھ مارا، بس وہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہوا. یا باقاعدہ اس کو محنت کے ساتھ اس کو درست کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے آپ اس کا اجرت بھی لے سکتے تھے، یعنی میرے دین میں اجرت جائز ہے. تو ہم بھوکے ہیں اور یہ لوگ کچھ دیتے بھی نہیں، تو آپ اجرت لے سکتے تھے. قال، کہا خضر علیہ السلام نے ہذا، یہ تیسرا سوال، فراق بینی، فراق معنی مفرق، یہ جدائی ڈالنے والا ہے میرے اور آپ کے درمیان. اس تیسرے سوال سے بس آپ کا حساب ختم. سونبئک بتا، حدیث میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال وہ تو بھول گئے تھے، تو قرآن میں ہے بھول گئے. اور دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کے لیے کہ معلوم کر دے کہ یہ مجھے موقع دیتا ہے کہ نہیں. اور تیسرا سوال اس نے جان بوجھ کے کیا، یعنی اس کا ارادہ ہی تھا اس کو چھوڑنے کا، کہ یہ واقعی یہ علم میرے بس کا نہیں. اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، کچھ اور صبر کرتے تو اور بھی کچھ ظاہر ہوتا. سونبئک بتاویل، میں بتا دوں گا آپ کو تفسیر اس کا. لم تستطع علیہ صبر، کہ آپ نہیں کر سکتے اس پر صبر، آپ جس بات پر صبر نہیں کر سکتے تھے تو میں اس کی وجوہات بتا دوں گا. اس سے پتہ چلا کہ تم پر اشتباہ ہو کہ ظلم کیا، غلطی کی ہے، تو پھر اس کی وجوہات بتانی چاہیے، یعنی اپنے سے شبہات ختم کرے. اما السفینہ، پھر بتا دیا یہ کشتی، یہ تو چند غریبوں کے تھی، یعملون، جو کام کاج کرتے تھے دریا میں. فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیبدار بنا دو، اس لیے کہ وراءہم ملک، اس کے پیچھے ایک بادشاہ آنے والا تھا. بادشاہ مانا اس کے لوگ تھے. یاخذ کل سفینہ، کہ وہ غصب کرتے تھے ہر کشتی کو، لے دیتے ہر کشتی کو غصباً، زور زبردستی کے ساتھ. اس کے بعد ظالم حکمران تھا، جیسے الیکشن میں حکومت ظلم کر کے ہر غریب کے گاڑی پکڑتا، یا ایسے جلسہ ہو تو ہر غریب کے گاڑی لے جاتے، پوچھتے نہیں پھر اس پر کیا گزرے گا. تو ایسے ایک ظالم بادشاہ وہ اپنے جشن کے لیے لوگوں کی کشتیاں غصب کر دے، لیکن دیکھ کے جو ان کا کام کا ہوتا. تو یہ کشتی میں نے ایک تختہ نکالا، 1-2 دن اس کے لگ جائیں گے، اتنے میں بادشاہ بھی گزر جائے گا.
تو یہ اعانت المساکین ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، اور آپ کے دین میں بھی یہ صحیح ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، ہرچہ وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا، ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا، کہ ڈال دے ان کو سرکشی اور کفر میں، فَأَرَدْنَا، ارادہ کیا ہم نے کہ دے ان کو ان کا رب خیرا منہ، بہت بہتر اس لڑکے سے پاکی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور زیادہ قریب صلہ رحمی کے لحاظ سے۔ تو یہ لڑکا فطری طور ایسا ہی تھا، یعنی مہر زدہ کافر تھا، اور ماں باپ ان کے محبت سے مجبور تھے تو یہ ماں باپ کو کافر بنا دیتا۔ تو ہم نے ارادہ کیا، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اس کو ختم کر دو، اس کے بدلے اللہ بہتر دے گا۔ پھر اللہ نے اس بندے کو لڑکی دی، اور اس لڑکی کی نکاح ایک نبی سے ہوئی، اس سے انبیاء پیدا ہو گئے، ایک قول میں 12، بعض کہتے ہیں 70 انبیاء ان کے نسب میں آئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور یہ جو دیوار وہ 2 لڑکوں کا تھا، یتیمین، 2 یتیم بچے گاؤں میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان کا ابو صالح نیک آدمی تھا۔ ارادہ کیا آپ کے رب نے یبلغا اشدہما، کہ نکال دیں گے، یبلغا کہ پہنچ جائیں گے یہ اپنے طاقت کو، تو نکالیں گے کنزہما، اپنا خزانہ، مدفون مال۔ تو یہ سب تیرے رب کے راہ، یعنی میں نے اپنے طرف سے کچھ نہ کیا، ان غریبوں پر بھی تیرے رب کا احسان کہ مجھے حکم تھا، یہ جو 2 یتیم تھے، بعض کہتے ہیں سریم اور اسرم نام، کہ ان کے خزانے محفوظ رہے، اگر ایسے ہی نکل آئے تو ورثہ لے لیں گے، بعد میں یہ خود نکالیں گے۔ وما فعلته، میں نے کچھ بھی نہ کیا، عن امری، مانا اپنے رائے اور اجتہاد سے، ایسے معاملات کوئی اجتہاد سے نہیں کر سکتا، یہ وحی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، تو وحی کے ذریعے سے میں نے کیا۔ اور اس میں ان کا ادب ہے، پہلے اردنا معاملہ ہی درمیانی تھا تو جمع کا صیغہ، اور آخری تو خیر ہی خیر تھا تو اراد رب کو، اور اس سے پہلے شر کا جو تھا تو وہ اپنے طرف نسبت کی، میں نے ارادہ کی۔ ذالک تعویل ما لم تستطع، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو خاموش نہیں رہ سکتے تھے، کیوں کہ ان ظاہر امور کے نبی تھے، اور نبی اگر کسی کام پر خاموش ہو جائے وہ حدیث بن جاتا ہے، تو نبی کا تقریر بھی حدیث ہوتا ہے، اگر وہ خاموش ہوتے تو یہ جائز بن جاتا، تو اظہار کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اور خضر علیہ السلام ان کے معاملات الگ تھے، وہ ظاہر کے معاملات پر معمور نہ تھے، تو یہ نبی تھے خضر علیہ السلام۔ اس سے بعض متصوفہ کا یہ اخذ کرنا کہ صوفیہ کا دین الگ ہے تو یہ، اور عام علماء کا دین الگ ہے، تو یہ کفر کے باتیں ہے، دین سب کے لیے ایک ہے۔ اور خضر علیہ السلام پر قیاس اس لیے نہیں کہ وہ مستقل نبی تھے۔ ذالک تاویل، یہ ہے تفسیر اس کا کہ آپ نہیں رکھتے تھے اس پر صبراً برداشت۔